ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج جس موضوع کو میں ویڈیو بنانے والا ہوں وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر کس قدر سختیاں برداشت کی اور کس قدر تکلیف و مشقت کو جھیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین پھیلانے میں کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ ان کا برداشت کرنا تو درکار، ان کا ارادہ کرنا تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ان کو معلوم کرنے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ان میں سب سے پہلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و برکت کا حصہ ہے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ ابھی تھوڑی سی جماعت مسلمان ہوئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں پہنچاتے، مذاق اڑاتے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہی نیک لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بہت بڑی جماعت ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کی بنیاد بڑھ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں یعنی جو بڑے درجے کے سردار سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے نبی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ فرمایا۔ اگر لوگوں نے بجائے ان کے کہ ان کی دعوت کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوآورد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر آپ نے بات کی تھی کہ وہ شریف لوگ ہوں گے اور مہذب بات کریں گے، ان میں سے ایک بولا کہ اللہ نے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ دوسرا بولا کہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا کہ جسے نبی بنا کر بھیجتے۔ تیسرا بولا کہ میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا جو واقعی نبی ہو، جس کا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اگر تو جھوٹا ہے تو میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے مایوس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، بلکہ قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس شہر سے فوراً نکل جاؤ اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر چھوڑ کر جانے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں اور پتھر ماریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہنے سے جوتے رنگین ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں واپس ہوئے تو راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ذوالفقار کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے، وہ مجھے دیکھ کر ترس شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس پر تو نے مجھے قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ ہی تیرے سوا کوئی قوت ہے اور نہ ہی طاقت۔ مالک الملک کی شان کو اس بات پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی جو گفتگو ہوئی اللہ نے سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتہ مقرر کیا جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، اور کہا جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں
اور اگر ارشاد ہو تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دوں یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لائے جو اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ کی عبادت۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لے رہے ہیں، اور آج کل ہم ذرا سی کسی گالی دینے سے یا کسی کی تھوڑی سی تکلیف دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا اور اس شخص پر ظلم در ظلم کرتے چلے جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنا محمدی ہونے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کے باوجود بھی کبھی کسی کو بددعا نہ دی اور نہ ہی کبھی کسی سے بدلہ لیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور دین پھیلانے کی خاطر تکلیفیں اور سختیوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، گالیاں کھائی، لیکن کبھی کسی کو بددعا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت وسیع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر برسائے، گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ نہ صحیح تو ان کے آنے والی نسلوں میں سے ایسا پیدا کر جو مجھ پر ایمان لائے اور تجھ پر ایمان لائے اور تیری عبادت کرے۔ اب یہ صحابہ اور نبیوں والا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمہ ہے کہ کس طرح یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔